وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام لفاطمة عليها السلام 9 أسماء عند الله عز وجل فاطمة والصديقة والمباركة والطاهرة والزكية والراضية والمرضية والمحدثة والزهراء بزرگان محترم اور برادران عزیز، جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے ادا ہونے والا ایک بڑا حدیث ہے، جس سے اس وقت کی گفتگو کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جناب فاطمہ صلوات اللہ وسلامہ علیہا کہ اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ یہ 9 نام ہیں جن کو امام علیہ السلام نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ حدیث اپنی سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ جو لوگ علم الحدیث کے بارے میں جانتے ہیں وہ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث صرف میں حدیث صحیح ہے۔ کافی چیزیں ہیں جو اس حدیث کے ضمن میں بیان ہو سکتی ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کے تحت یہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ جناب فاطمہ تاریخ کا ایک حساس پہلو۔ اس ہماری گفتگو میں ایک مقدمہ ہے، اصل بحث ہے اور پھر نتیجہ ہے۔ مقدمتاً میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا
ہوں تاکہ واضح ہو کہ بات ہے کیا۔ جو لوگ مجھے سن چکے ہیں وہ میرے مزاج سے واقف ہیں کہ میں بزرگوں سے گفتگو نہیں کرتا، میرے گفتگو کے مخاطبین ہمارے ہمسن اور کمسن بھائی بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنی میری عمر نہیں ہے اس سے زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ لہٰذا ہم اس بات کو محسوس کریں کہ جناب سیدہ کس ذات کا نام ہے، جبکہ یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں آج تک کوئی ایسی ذات نہیں پیدا ہوئی ان 14 کے علاوہ جو اس بات کا دعویٰ کرنے کی جرأت کر سکے کہ ہم نے سیدہ کو پہچان کیا۔ ایک نام جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، ان ناموں پر مستقل گفتگو ہو سکتی ہے، مختلف گفتگو ہو سکتی ہے ایک نام پر۔ کیسے میں بھی آپ کے سامنے 2-3 جملوں میں عرض کروں گا۔ پہلا نام جو امام نے ارشاد فرمایا ہے فاطمہ۔ ایک بات آپ توجہ کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جب نام رکھے جاتے ہیں تو نام میں ایک چیز ملحوظ خاطر ہوتی ہے۔ نام یعنی اسم، جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ ذات یعنی یا وہ چیز، اسے کہتے ہیں مسمہ۔ اسم اور مسمہ میں مطابقت ہونی، توجہ کیجیے، اسم اور مسمہ میں مطابقت ہونی چاہیے، اس طریقے سے نام رکھا جاتا ہے۔ انسان کو ذہن دیتا ہے جس میں علم ہو، اور اگر کوئی کسی جاہل کو عالم کہے تو جاننے والے یہی کہیں گے کہ غلط ہے، کیونکہ اسم اور مسمہ میں مطابقت نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اور اگر اسم اور مسمہ میں مطابقت نہ ہو اور کوئی نام رکھ دیا جائے تو نہ نام کی غلطی ہے، نہ اس مسمہ اور اس ذات کی غلطی ہے، رکھنے والا جاہل ہے۔ صلوات میں محمد رسول مطلق ہو اور وہ کسی کا نام رکھے، اور وہ کسی کا نام رکھے تو اب اسم اور مسمہ میں کتنی مطابقت چاہیے، اسم اور مسمہ میں کتنی مطابقت ہونی چاہیے۔ کاش میں نام کو موضوع قرار دے لیتا تو بہتر ہوتا، لیکن میں مقدمتاً جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں۔ صرف میں تقریب ذہن کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ جناب آدم کی خلقت ہوئی، جناب آدم وجود میں آئے۔ آدم آدمی نہیں، میں نے آمدن نے لفظ کہی ہے، آپ توجہ کیجیے گا، آدم وجود میں آئے ہیں، ابھی آدمی نہیں۔ جناب آدم نے التفت الی عرش اللہ، پروردگار کے عرش کی طرف جناب آدم ملتفت ہوئے تو کیا دیکھا؟ کچھ شبح ہیں، کچھ صورتیں ہیں جو انہی جیسی لگ رہی ہیں، رکعن و سجدہ، کبھی رکوع میں جاتی ہیں، کبھی سجدے میں جاتی ہیں۔ جناب آدم نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار کیا تو نے مجھ سے پہلے کسی کو مٹی سے پیدا کیا ہے؟ آواز لا یا آدم، نہیں آدم، میں نے کسی کو تم سے پہلے مٹی سے نہیں پیدا کیا۔ پھر یہ کون ہے؟ سنو، یہ میرے نور سے پیدا ہونے والے، یہ میری عظمت سے پیدا ہونے والے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس پر مسمہ کی مطابقت ذہن میں رہے گی، پروردگار عالم نے تعارف کرانا شروع کیا، کس سے؟ آدمی سے نہیں، جناب آدم سے۔ آواز دیتا ہے مالک، آدم سنو، انا المحمود وہذا محمد، انا العالی وہذا علی، انا الفاطر وہذہ فاطمہ، انا الاحسان هذا الحسن وانا المحسن وهذا الحسین۔ سنو آدم، میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں عالی ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں احسان ہوں، یہ حسن ہے، میں محسن ہوں، یہ حسین ہے۔ پروردگار عالم نے نام رکھا، اب اس کا نام پروردگار عالم نے محمد رکھا، اب اس نام میں اس ذات میں کتنی مطابقت ہونی چاہیے۔ اس مسمہ کی مطابقت ملحوظ خاطر ہے، پروردگار العالی ہے، یہ علی ہے۔ اب علی نام میں اور علی ذات میں، اس میں علی میں اور مسمہ علی میں کتنی مطابقت ہونی چاہیے؟ کہ وہ ہے جو علی ہے، یعنی بلند ہے، یہ ہر میدان میں علی، یہ سماعت میں علی، یہ ثقافت میں علی، یہ درد میں علی، یہ دودھ میں علی، یہ ہر میدان میں علی ہے۔ نہیں، مجھے کہنے دو میرے عزیزو، وہ
یہ دو سلسلے، ایک طرف بحر نبوت و رسالت، نبوت و رسالت کا سمندر، ایک طرف بحر زرخار امامت، علی بن ابی طالب سے آخر تک کا ایک سمندر امامت، یہ دو سمندر ہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ۔ کوئی ایسا چاہیے تھا، توجہ میں، کوئی ایسا چاہیے تھا جو ان دونوں سمندروں کو ملا دے، خود نہ نبی ہو نہ امام ہو۔ جو میں نے کہا تھا مولا کائنات سے پہلے جو میں کو سجدہ اسی لیے کہا تھا، یعنی مولا کائنات کی امامت سے پہلے، امامت ظاہری پر گفتگو کر رہا ہوں۔ دو ایسے سلسلے، دو ایسے سمندر، ایک طرف بحر یعنی سمندر، ایک طرف بحر رسالت، ایک طرف بحر امامت، دونوں کو ملانے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی ذات چاہیے تھی جو نہ نبی ہو نہ امام ہو، لیکن نبوت کی مزاج آشنا ہو، امامت کی ہمراز ہو، تاریخ کا حساس موڑ دیکھے، نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوگا، امامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ذہن بشری کو ڈائیورٹ کرنے کی ضرورت ہے، ذہن بشری کو موڑنے کی ضرورت ہے، کدھر سے؟ نبوت سے امامت کی طرف۔ اس حساس روح پر تاریخ کے کون آیا؟ یہی جناب زہرا، یہی ذات سامنے آئی جو ایک ہی وقت میں نہ نبی ہے نہ رسول ہے، لیکن نہ نبوت سے الگ ہے نہ امامت سے الگ ہے، نبوت کے ساتھ ایسی کہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو، امامت کے ساتھ ایسی کہ 11 اماموں کی ماں بنے، بس آخری فکرہ وہ ذات ہے سیدہ کی جو ایک ہی وقت میں بضعۃ المصطفیٰ بھی ہے، قرینۃ المرتضیٰ بھی ہے۔ اس سلوات پر محمد رہا۔ ایک پروگرام کہ نبوتوں کا سلسلہ آدم سے خاتم پر رکے گا، امامت کا سلسلہ، امامتوں کا سلسلہ علی بن ابی طالب شروع ہوگا، ان دونوں سلسلے کے درمیان سیدہ آئے گی۔ اس کا کام صرف اتنا ہوگا کہ ذہن انسانی کو امامت سے، رسالت سے امامت کی طرف موڑ دے، اور 75 دن میں یہ کام سیدہ کر لے گی۔ اللہ نے اعتماد الہی کہ 75 دن میں یہ کام سیدہ کرے گی، وہ سیدہ نے کیا۔ آج تک کے لیے سارے لوگوں کے ذہن کو امام رسالت سے امامت کی طرف موڑا تو سیدہ نے ایسے حساس روح پکڑا پائے کہ یہ ایک ہی وقت بضعۃ المصطفیٰ، یہ لفظ میرے نہیں ہے، زیادت کے لفظ ہیں، جب بضعۃ المصطفیٰ ہے اور قرینۃ المرتضیٰ ہے، ام الائمہ ہے یہ ذات۔ لیکن جتنا وسیع آخری لفظ میرے عزیزوں، آپ کسی کام میں قدم رکھیں، جتنا کام مہم ہوگا اتنے خطرات زیادہ ہوگی۔ جو لوگ اس کام میں، ایسے کام میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، میرے سامنے ایسے چہرے موجود ہیں جو میری بات کی تائید کریں گے۔ جتنا بڑا کام لے کر کے آپ اٹھیں گے اتنا مشکلات زیادہ ہوگی۔ اپنے گھر میں گزارے انسان کوئی مشکل نہیں آتی، لیکن ادھر سامنے آیا قوم کے لیے، دین کے لیے، خدمت کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ جتنا بڑا کام آپ لے کر کے اٹھیں اتنی مشکلات زیادہ ہوگی۔ اب سوچیے کتنا بڑا کام ہے، آدم سے خاتم تک کے سلسلے کو علی سے آخری امام کی طرف موڑنا ہے۔ جتنا بڑا کام تھا اتنی مشکلات زیادہ تھی، تبھی تو کہا کہ صبت علیک مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ بس میرے عزیزوں، میں نے ختم کر دی اپنی گفتگو۔
سیدہ اس ذات کا نام ہے جس نے بہت سی مشکلات کو برداشت کیا۔ اور جملہ کہہ رہا ہوں، اس کا غور کیجیے گا، جتنی مصیبتیں بعد میں آئی ہیں تفصیل سے وہ ساری مصیبتیں سیدہ پر پڑی اجمال سے۔ اگر آج سیدہ کے گھر میں آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو کل کسی میں ہمت نہیں تھی خیام حسینی جلاتے تھا۔ اگر آج سیدہ کے شوہر کے ہاتھوں میں رسی نہ بندھی ہوتی تو کل کسی میں طاقت نہیں تھی کہ سید سجاد کو خود کو نہیں۔ اگر آج سیدہ کا بچہ محسن سیدہ کے شکم میں قتل نہ کیا گیا ہوتا تو کل کسی میں ہمت نہیں تھی ششماہے کو تنگ مارنے۔ اگر آج سیدہ کو گھر سے باہر نہ آنا پڑتا تو کل کسی میں یہ ہمت نہ پڑتی کہ زینب کو گھر کو پہلے گفتگو ہو رہی تھی، بہت اچھا دل لگا دیا کہ صحیح کہا گیا۔ تاریخ امامت کی مظلوم ترین شخصیت کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس جملے کو واضح کرتا آپ کے سامنے کہ کیا مطلب۔ سب سے مظلوم امام اگر کوئی گزرا ہے تو نہیں ہے۔ شہادت ان کی مظلومی نہیں ہے، ان کی مظلومی کچھ اور ہے۔ میرے عزیزوں میں بغیر نہیں کر سکتا بھی آپ کے سامنے۔ ایک دن مولا کائنات گھر کے اندر آئے تو علی نے کیا دیکھا کہ سیدہ گھٹنوں میں سر ڈالے بیٹھی رو رہی۔ سنیے علی کی مظلومی، سیدہ گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے رو رہی۔ مولا کائنات برابر میں بیٹھ گئے، دلاسا دیا علی ہے، تسلی دی، لیکن سے مصطفیٰ یہ مصیبتیں تمام ہو جائیں گی۔ سیدہ نے سر اٹھایا، کہا ابو الحسن میں اپنی مصیبتوں پر نہیں رو رہی۔ مولا نے کہا پھر کس چیز پر رو رہی ہے؟ تو علی ہم آپ کی تنہائی پر رو رہے ہیں۔
تندرستی کی بنیاد پر پورا نہ کر سکے. کسی نے کہا نہیں، اس سے سخت وقت یہ ہے کہ اس کا بچہ اس سے کچھ مانگے اور وہ دے نہ سکے. اسی طرح کے لوگ جملے کہہ رہے تھے، اچانک دیکھا کہ علی آ رہے ہیں. لوگ چپ ہو گئے کہ علی آئے تو پوچھے نہیں کہا جا رہا تھی تو، لیکن کہوں گا علی ابن ابی طالب قریب آئے تو کہا یا علی، ہمارے گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ سب سے سخت وقت مرد میں کب آتا ہے، آپ بتائیں. مولا نے ادھر ادھر دیکھا، جب سب اپنے نظر آئے تو کہا سنو، ایک مرد کے لیے سب سے سخت وقت یہ ہے کہ اس کی ناموس پر کوئی ہاتھ اٹھائے.
جائے علی اب کدھر کیسے جیوں میں السلام علیکم یا نبی اللہ السلام علیکم یا امیر المومنین ولی اللہ السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا السلام علیکم یا حسن مجتبی السلام علیکم یا حسین شہید کربلا السلام علیکم یا ابن الحسین السلام علیکم یا ابو الفضل عباس السلام علیکم